آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے ایک ہے اور حرمت کے مہینوں میں سے بھی ایک ہے۔ میں ذی الحجہ کے مہینے کی نہیں بلکہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت و اہمیت کے تعلق سے مختصراً گفتگو کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، آپ کے سامنے سورہ فجر کی 3 آیات پڑھی ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ یہ فجر صبح کا وقت بھی ہو سکتا ہے، عام فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، بالخصوص 10 ذی الحجہ یعنی قربانی کے دن یوم النحر کی فجر بھی مراد ہو سکتی ہے، مفسرین کے مختلف اقوال کی روشنی میں۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور ان 10 راتوں کے تعلق سے مفسرین نے ذی الحجہ کے انہی ابتدائی 10 دنوں کی بات کی ہے۔ قسم کھائی اللہ نے فجر کی، اور قسم کھائی 10 راتوں کی، اور پھر والشفع والوتر، اور قسم ہے شفع کی، جفت کی، یعنی جو عدد برابر برابر ہو، والوتر، اور طاق کی بھی جو برابر نہ ہو، جس کو کہتے ہیں وتر۔ والشفع والوتر، تو شفع سے مراد مفسرین کہتے ہیں ذی الحجہ کا 10واں دن یعنی یوم النحر ہے، اور وتر سے مراد 9واں دن یعنی یوم عرفہ ہے۔ تو 9ویں ذی الحجہ کی، 10ویں ذی الحجہ کی بالخصوص، اور 10 دنوں کی بالعموم اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ میرے بھائی، قسم جب کھائی جاتی ہے تو کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے، اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس چیز کی اہمیت بھی مسلم ہوتی ہے، اسی لیے انسان اس چیز کی قسم کھاتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی قسم کھا سکتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ وہ رب العالمین ہے، وہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے، لیکن ہم انسانوں کو اللہ رب العزت نے مکلف کیا ہے کہ ہم جب بھی قسم کھائیں گے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قسم کھائیں گے، یا اللہ رب العزت کی طرف منسوب کر کے قسم کھائیں گے۔ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی قسم یعنی اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، جو اس کے اسماء ہیں، جو صفات ہیں، یا اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس کی طرف اضافت کرتے ہوئے قسم کھائیں گے، جیسے انسانوں کے رب کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، انبیاء کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ گویا کہ ایک ہی انسان جب بھی قسم کھائے گا تو اللہ کی کھائے گا، چاہے ڈائریکٹ چاہے انڈائریکٹ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشر۔ ذی الحجہ کے ابتدائی ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے اعمال اللہ رب العزت کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی ان دنوں کے مقابلے میں کسی اور دن کے اندر اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی قربت کی خاطر اگر کوئی انسان کوئی عمل کرتا ہے وہ اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے اعمال کی محبوبیت ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے عمل رب کو بہت بھاتے ہیں، بہت پسند ہیں، اس کی نگاہ میں اس کا ایک عظیم مقام اور مرتبہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس کی نگاہ میں محبوب ہے تو اس کا ثواب، نیکی اور اجر بھی دیگر دنوں کے اندر کیے گئے اعمال سے بڑھ جائیں گے۔ جب یہ گفتگو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو صحابہ کو ذرا تھوڑا تعجب ہوا، تو اس تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اگر عام دنوں میں کیا جائے تو وہ مقام حاصل نہیں ہوگا جو ان دنوں میں عام عمل کا ہوگا؟ آپ نے کہا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی وہ مقام نہیں
جو ان دنوں کے اندر کیے گئے عمل صالح کا ہے۔ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ اگر اس خصوصیت کے ساتھ کیا جائے کہ ایک انسان اپنی جان اور اپنے مال کو لے کے نکلے، نہ جان واپس آئے نہ مال واپس آئے، سب کچھ اللہ کی راہ میں اور اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کی بارگاہ میں سب کچھ لٹا کے انسان آ جائے، یعنی شہید ہو جائے اور مال قربان ہو جائے، تب جا کر کے یہ جہاد فی سبیل اللہ ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے اعمال سے اس کا درجہ ثواب بڑھ جائے گا۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کا اور اہمیت کا اندازہ شاید ہو گیا ہو۔ دیکھیں، رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی اہمیت مسلم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور ہمارے دلوں میں وہ چیز موجود بھی ہے، ہم اس کو کہیں نہ کہیں خاطر میں لاتے بھی ہیں، لیکن ان 10 دنوں کی بھی فضیلت اسی نبی نے بیان کی ہے جس نبی نے رمضان کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے، اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم کہیں نہ کہیں الحمدللہ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، نماز کی طرف لپک ہوتی ہے، دیگر افعال خیر اعمال صالحہ کی طرف ہم لپکتے ہیں۔ ان 10 دنوں کو ہم بالکل بھلائے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ یہ سستی ہے، یہ جہالت ہے اور نادانی ہے۔ ان 10 دنوں کو بھی، بلکہ آپ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت رمضان کے آخری عشرے سے بڑھ کر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ رمضان کے شروع کے 2 عشرے سے زیادہ اہم ہے۔ گویا کہ پورے سال میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ عظیم اور محبوب ایام رب کی نگاہ میں دہائی کے طور پر اگر کوئی ہے تو وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، جن کی اہمیت کو ہم نے بھلا دیا ہے، جس کے تعلق سے ہم بہت زیادہ غافل ہیں اور سستی کے شکار ہیں۔ میرے بھائی، ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھ کر اپنے آپ کو ابھاریے اور اچھے اچھے کاموں میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ان دنوں میں کرنے کی کوشش کیجیے۔ 1 سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، نہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ ان 9 دنوں میں عرفہ کا روزہ بالخصوص ہمیں جہاں دیگر اعمال اور افعال کرنا چاہیے، روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کرے باتیں سمجھ میں آ جایا کریں۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہم سب کو دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، دنیا کی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ میرے بھائی، جس طرح سے ہم دنیا کی باتوں کو سمجھنے میں بڑے چتر ثابت ہوئے ہیں، دین کی باتوں کو سمجھنے میں اتنا پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ کیا دنیا ہی ہمارا اصلی ٹھکانہ ہے؟ دنیا ہی میں ہمیں رہنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس دنیا کو چاہے نہ چاہے ہر حال میں چھوڑ کر کے ابدی زندگی کی طرف جانا ہے، اور وہی زندگی اصل زندگی ہے۔ یا تو وہ عیش و آرام اور عشرت کی زندگی ہوگی، یا دکھ پریشانی اور ذلت اور رسوائی کی زندگی ہوگی۔ اس تعلق سے سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر بے توجہی اور اسی طرح سے لاابالی پن کا مظاہرہ خسارے اور نقصان کا سودا ثابت ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان 10 دنوں کے اندر اچھے اچھے اعمال اور اسی طرح سے برائی سے، معصیت سے، نافرمانی سے، شیطنت سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ دونوں چیزیں لے کے چلنی ہوتی ہیں، کچھ کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ بچنے کے ہوتے ہیں۔ کرنے والے کام ان 10 دنوں میں بڑھ کر کے کرنا ہے، رکنے والے کاموں سے ان 10 دنوں میں بڑھ کر کے رکنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا میرے بھائی میرے دوست۔ ان 10 دنوں کے اندر ایک دن عرفہ کا دن ہے، جو 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ عرفہ کا دن حاجیوں کے لیے الگ خصوصیت رکھتا ہے، غیر حاجیوں کے لیے الگ خصوصیت رکھتا ہے۔ میں حاجیوں کے تعلق سے گفتگو نہیں، البتہ غیر حاجیوں کے تعلق سے 2 باتیں بتاؤں گا۔ نمبر 1 کہ غیر حاجی 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن
روزے کا اہتمام ضرور کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کے پچھلے اور اس کے اگلے 2 سال کے گناہوں کو دھل دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، پچھلے بھی اگلے بھی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے صرف ایک روزہ رکھنا۔ اور وہ کون سا روزہ ہے؟ سئل عن صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ کے روزے کے تعلق سے جب سوال ہوا تب آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے غیر حجاج کو اس روزے کے اہتمام کی ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہیے، اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری بات، یہ روزہ کب رکھا جائے گا؟ 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے گا۔ جو جہاں ہے وہاں 9ویں ذی الحجہ کا انتظار کر کے روزہ رکھے، اس کا مکہ سے اور حجاج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہوگی جس بات پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ عرفہ کا اعتبار اگر حجاج سے کیا جائے اور مکہ سے کیا جائے تو اس پر عمل ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسی چیز جو ایک انسان کے لیے عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو، اسلام ایسی چیز کی ذمہ داری کسی مسلمان پر نہیں ڈالتا۔ اسلام عالمگیر فطری مذہب ہے اور اس کی فطرت میں اس کی عالمگیریت کے خلاف ہوگا اگر اس کو مکہ سے اور عرفہ کے دن سے جو مکہ کا اعتبار کیا جائے یا حجاج کا اعتبار کیا جائے تو اس کی عالمگیریت پر آنچ آتی ہے اور اس عمل پر اس خاص عمل کو عملی جامہ پہنانے میں دقت آتی ہے، اور یہ ایک ایسی دقت ہے جس کو انجام دینا ناممکن ہے، محال ہے، مشکل نہیں، محال ہے کہ ایک انسان اس عمل کو بجا لائے اور اعتبار مکہ کا کرے، حجاج کا کرے۔ تو بہرحال یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں۔ آپ ذی الحجہ کے اعتبار سے 9ویں ذی الحجہ عرفہ کا جو دن کہلاتا ہے اس دن کا روزہ رکھیں۔ اگر غیر حاجی ہوں، حجاج کو روزہ رکھنا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ عرفہ کے دن حجاج کو روزہ رکھنا منع ہے۔ اب اگر عرفہ کا اعتبار کیا جائے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کا اعتبار 9ویں ذی الحجہ کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کا اعتبار تاریخ سے ہے، اس کا اعتبار جگہ سے نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں، یوم النحر جب ہم بولتے ہیں تو 10ویں ذی الحجہ مراد ہوتی ہے، یوم عاشوراء بولتے ہیں تو 10ویں محرم مراد ہوتی ہے، ایام تشریق بولتے ہیں تو 11، 12، 13 ذی الحجہ مراد ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایام بیض بولتے ہیں تو 13، 14، 15 قمری اعتبار سے مہینے کی تاریخ مراد ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے یوم النحر سے مراد 10ویں ذی الحجہ ہے، اسی طرح سے یوم عرفہ سے مراد 9ویں ذی الحجہ ہے۔ بات سادی سی ہے، سیدھی سی ہے، قابل عمل بھی ہے اور پھر اس میں کوئی دقت بھی نہیں، اسلام کی عالمگیریت پر اور اس کی فطرت پر کوئی آنچ بھی نہیں آتی۔ میرے بھائی میرے دوست، یہ تھی مختصر سی گفتگو ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی اور سمجھ کر کے انشاءاللہ الرحمن ان چیزوں کو عملی جامہ پہنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آئے اور عملی جامہ پہنانے کی ہم کوشش کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور کتاب و سنت کا حامل اور عامل بھی بنائے، آمین۔